نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد درود شریف پڑھنے سے پہلے تمام حضرات قریب شروع جائیں، درمیان سے گیپ ختم کریں، محفل کا ایک ماحول بنائیں اور ماحول کے مطابق سنیں تو انشاءاللہ سننے کا مزہ آئے گا اور سنانے والوں کا ذوق بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ تو محفل کی رونق کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر سننے کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا درود و سلام پڑھ بھی لیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہی اللہ عطا فرمائے گا، بلکہ دگنا چگنا عطا فرمائے گا۔ تو تھوڑی سی زبانوں کو حرکت دے کر نبی پر درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں مل کے پڑھو بالا بلند پڑھو سونا مدینے والا سونے دنا میں سونا سونا سونے دنا میں سونا ہر مرض کی دوا سونا مدینے والا دنیا دا آسرا بیٹھے بچ مدینے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دو بیٹھے بچ مدینے سن دین سب دی بولو بیٹھے بچ مدینے سن دین سب دی بولی منگدا جو آپ بولو پر دینے آقا جھولی وہ در در تو بھی منگتا منگتا در در تو بھی منگتا سونے کا جو گدا سونا مدینے والا ذکر رسول کر کے میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ پڑھ دو، میں کیوں کہتا ہوں آپ اپنی زبانوں کو حرکت دو، کیوں کہتا ہوں اللہ کے رسول کا ذکر کر لو، اس لیے کہتا ہوں کہ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر نہیں مشکل پویج کوئی آقا یاد کر نہیں کیونکہ نام نبی کا صدقہ صدقہ نام نبی کا صدقہ تل جان ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا راضا ہوں سعادت
سعادت کے گہر رول رہا ہوں، نازاں ہوں سعادت کے گہر رول رہا ہوں، ایمان کے ترازو میں انہیں توڑ رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ عزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود السلام کے بعد انتہائی محترم، انتہائی واجب الاحترام ثنا خوان حضرات، قبلہ حافظ قاری سجاد صاحب جو کہ ابھی آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ گئے، اور حافظ ذوالفقار صاحب، حافظ صغیر صاحب، علامہ قاری ندیم الرحمان صاحب، اور بالخصوص محترم جناب ثنا خوان رسول قاری طارق رضا نعیمی صاحب جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے، اور خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا محترم جناب میرے بھائی محمد ذکیر صاحب مدد اللہ العالی، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میرے بھائی محمد ہارون صاحب، دیگر حاضرین سامعین، بالخصوص انتظامیہ محترم جناب بشارت صاحب اور ان کے برادران، اور بالخصوص ان کے صاحبزادے اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ مجھے اس خوبصورت محفل کے اندر چند منتوں کا موقع ملا کہ میں حضور کی بھی ثنا خوانی کروں اور اللہ کا بھی ذکر کروں۔ اس قابل نہیں ہوں، لیکن کیا ہے کہ پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ محترم بس مختصر منٹوں کے اندر میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، آواز نہیں، انداز نہیں، لیکن پھر وہی بات جو ہر محفل میں کرتا ہوں کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ آیہ مقدسہ بڑی مشہور ہے، چھٹے پارے کے اندر 12 مرتبہ آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اہل کتاب سے میرا رب مخاطب ہے۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کچھ یہودی اکٹھے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ اسلام میں یا پھر ہمارے مذہب کے مطابق بدکاری کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو شریعت اس پر کیا قانون لاگو کرتی ہے، کیا قانون نافذ کرتی ہے؟ تو چونکہ یہودی تھے، میرے نبی کا امتحان لینے آئے تھے، عقیدہ ان کا بھی یہ تھا کہ محمد کو کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھنا، عقیدہ وہ بھی یہی لے کر آئے تھے کہ محمد کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، جو کہ آج کل کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ محمد کو کیا خبر تھی، وہ تو بندہ ہے، ختم ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بھی یہ عقیدہ لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ میرے نبی نے جب ان کا سوال سنا کہ بدکاری کرنے والے کا حکم کیا ہے، تو ظاہر ہے اب بدکاری ہے تو قرآن میں اگر حکم ہے، شریعت میں حکم ہے، تو تورات کے اندر بھی تو حکم تھا نا، انجیل کے اندر بھی تو ان کاموں کا حکم تھا، زبور کے اندر بھی ان کاموں کا حکم تھا۔ تو اب ان کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ اگر محمد اللہ کا نبی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ سابقہ کتابوں میں کیا حکم میرے رب نے نافذ کیا۔ اگر نبی نہیں ہے تو پھر انکار کر دے گا، پھر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ کیا حکم ہے کیا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بدکاری کرنے والے کا کیا حکم ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان سب سے بڑا عالم تم میں سے کون ہے؟ تمہارا جو سب سے بڑا عالم ہے، جسے تم اپنا عالم سمجھتے ہو، وہ کون ہے تم میں سے؟ انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جس کا نام ابن سوریہ لکھا ہے کہ یہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے، پادری ہے، ہمارا راہب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ ہے، آگے آؤ بھائی۔ آگے آیا، قریب آیا، میرے نبی نے فرمایا ابن سوریہ تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس رب کی تجھے قسم ہے جس نے موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے،
تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا ہے، تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا ہے۔ ادھر میرے نبی نے ابن سوریا کو، اس راہب، اس پادری کو رب کی قسمیں دینا شروع کی۔ رب کعبہ کی قسم، نبی مصطفیٰ حج تک کرتے گئے، قسمیں دیتے گئے۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ راہب، وہ پادری جو سب سے بڑا عالم تھا، اس کے جسم پر اس طرح کپ کپی داڑھی ہو گئی کہ جس طرح اس کے سر پر کوئی تلوار لے کر قدم ڈگمگا گئے، حیران و پریشان ہو گیا۔ میرے آقا نے قسمیں دی، جسم کانپ رہا ہے، کپ کپی داڑھی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اب بتا تورات کے اندر بدکاری کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو بتا تورات کے اندر، تمہاری کتاب کے اندر بدکاری کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم نے پہلے ان لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپاتے پھرتے ہو؟ کیوں حقیقت سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے؟ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت ساری تورات و انجیل کی آیات کو بدل ڈالا، اور بالخصوص میرے نبی کی شان میں جو آیتیں میرے رب نے ان کتابوں کے اندر نازل فرمائی تھی ان کو بدل ڈالا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے یہودیو، یہ نبی جو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تم سمجھتے ہو اسے کسی بات کی خبر نہیں ہے؟ یہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہ تو ایسی شان والا نبی ہے کہ جن باتوں کو تم چھپاتے ہو یہ ضروری سمجھتا ہے تو بہت ساری باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور بہت سارے تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ جن کو یہ ضروری نہیں سمجھتا تمہارے ان عیبوں پر پردے بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ایسی شان والا رسول ہے۔ گویا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو کچھ میرے نبی سے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میرے نبی اس سے بھی باخبر ہے، جو کچھ دنیا میں آنے کے بعد ہوا میرا نبی اس سے بھی باخبر ہے، اور جب میرا نبی اس دنیا سے پردہ فرما گیا صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میرے نبی کو رب نے اس سے بھی باخبر۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شارع مدرسہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گودر۔ اگر بلند آواز سے کہیں تو میں شعر پڑھوں۔ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال پروگرام کریں گے بشارت صاحب تو پھر سبحان اللہ کہیں گے۔ اگلے سال نہیں ابھی کہو، بلند آواز سے کہو سر عرش پر ہے تیری گودر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک کہ میرے نبی کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ ایسا نبی ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، ظاہر بھی فرما دیتا ہے، اور جن باتوں کو ضروری نہیں سمجھتا انہیں ظاہر نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم اپنی طرح سمجھتے ہو کہ یہ ہماری طرح ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اسے اپنا نور بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو نور بن کے آ جاتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ، سارے بولو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ بس ایک حدیث سنو اور بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ موضوع بڑا طویل ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے۔
پھر کبھی سنیں گے، ابھی علامہ ذکیر صاحب کو ہم نے سننا ہے، اور پھر محترم جناب طارق رضا صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے نعت سنیں گے۔ بس 5 منٹ میں میری بات کو سنو، پھر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، میرے آقا کے غلام بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، آقا بڑا پرہیزگار ہے، فلاں شخص بڑا متقی ہے، اس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، اس کے چہرے پر نور کی شعاعیں ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑا مجاہد آدمی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، ریاضت کرنے والا ہے، تقوی والا ہے۔ میرے آقا خاموشی سے سنتے رہے۔ اسی اثناء میں، اسی گفتگو کے درمیان وہ شخص آ گیا۔ جب وہ آیا نا تو صحابہ نے اس کی طرف دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہی ہے وہ شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون ہے؟ یہی ہے جو آ رہا ہے۔ میرے آقا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کے بارے میں کہتے ہو بڑا متقی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو بڑا تقوی والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا مجاہد ہے؟ عرض کہ ہاں یا رسول اللہ بڑا مجاہد ہے، ہر وقت مسجد میں نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم اس کی صورت کو دیکھ کر کہتے ہو بڑے تقوی والا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر محمد سے پوچھو تو محمد کی آنکھوں کو اس کے چہرے میں شیطان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا شیطان ہے، بہت بڑا ابلیس ہے۔ تم کہتے ہو نمازیں پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ صحابہ حیران و پریشان کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اس کے چہرے میں شیطان کی پھٹکار کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا تم ظاہر دیکھتے ہو، میں باطن دیکھ لیتا ہوں۔ تم ظاہر دیکھتے ہو، میں اللہ میرے نبی کے غلاموں وہ شخص قریب آیا، اس نے میرے نبی کی اس گفتگو کو سن لیا، عرض کرنے لگا محمد کیا آپ نے میرے لیے ایسا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بالکل تیرے چہرے کے اندر شیطان کی پھٹکار نظر آتی ہے۔ عرض کرنے لگا محمد آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ جبکہ میں بڑا جہاد کرتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑا تقوی والا، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی ہوں، پھر آپ نے میرے لیے ایسا کیوں فرمایا؟ قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمتوں پر۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بتایا خدا، تو یہ بتا کیا ابھی تو اس محفل میں آیا، کیا تو نے میرے غلاموں کو دیکھ کر، مجھے دیکھ کر، کیا تیرے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ تو ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ کے نبی سے تو زیادہ تقوی والا ہے؟ کیا محمد کے غلاموں سے تو زیادہ تقوی والا ہے؟ محمد کے غلاموں سے کیا تو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے؟ مجھے بتا کیا تیرے دل کے اندر ایسا خیال نہیں آیا؟ عرض کرنے لگا ہاں بالکل میرے دل کے اندر صدیق کو دیکھا تب بھی میرے دل میں یہی خیال آیا، عمر کو دیکھا تب بھی میرے دل کے اندر یہی خیال آیا، عثمان کو دیکھا تب بھی میرے دل کے اندر یہی خیال آیا، علی کو دیکھا تب بھی میرے دل کے اندر یہی خیال آیا کہ میں ان سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو میرے غلاموں، تم بظاہر دیکھتے ہو، میرے رب نے مجھے یہ طاقت و یہ پاور عطا فرمائی ہے کہ میں شخص کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے حالات کو دنیا کے سامنے ظاہر فرما سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ صحابہ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، میں باطن کو دیکھ لیتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے ایسی بصارت عطا فرمائی ہے کہ میں دیکھتا ظاہر ہوں، بندے کا باطن بتا دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ سنا پشت موڑی موڑ کر چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تم میں سے کون ہے جو اس کو قتل کر دے؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم قتل کرو۔ صدیق اکبر کے دیکھا مسجد میں جا کر گھس گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ صدیق اکبر نے سوچا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو نماز میں کیسے قتل کروں؟ واپس آ گئے، یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، کیا نماز کی حالت میں قتل کر دوں؟
میرے آقا نے صدیق کی بات کا جواب نہ دیا. میرے آقا نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کو قتل کرے؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے. عرض کیا کہ میں قتل کر دیتا ہوں. فرمایا ہاں تم قتل کرو. فاروق اعظم کے پھر دیکھا, پھر سجدے میں پڑا ہوا ہے, وہ بھی کھڑے ہو گئے, خاموش ہو گئے. بھائی کیا کروں؟ نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں ہے. حضور نے سجدے کی حالت میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, واپس آ گئے. یا رسول اللہ وہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو. فاروق کی بات کا بھی جواب نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا کون ہے تم میں سے میرے غلاموں جو اس کو قتل کرائے؟ مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوئے. آقا میں قتل کروں؟ میرے آقا نے فرمایا علی تم کر سکتے ہو, جاؤ قتل کر آؤ. مولا علی چلے گئے, جا کر دیکھا, اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ صدیق بھی واپس چلے گئے, عمر بھی واپس چلے گئے. اب شیر خدا آئے گا, اور جب شیر خدا آ گیا تو میں سجدے کی حالت میں کیوں نہ پڑا ہوں, شیر خدا نہیں چھوڑے گا میری گردن کو جدا کر. اٹھا سجدے سے اٹھ کر بھاگ گیا. علی آئی مسجد میں, دیکھا کوئی نہیں ہے, واپس چلے گئے. آقا وہ تو بھاگ گیا. میرے آقا نے فرمایا علی تم قتل کر دیتے اسے, سجدے میں قتل کر دیتے, لیکن اس کو پتا تھا اس لیے وہ بھاگ گیا. علی اگر آج تم اسے قتل کر دیتے نا تو صبح و قیامت تک میری امت کے اندر کوئی تفرقہ پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوتا تھا, کوئی اختلاف پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوتا تھا. میری امت کے درمیان کوئی تفرقہ بازی نہ ہوتی, میری امت کے درمیان اناج نہ ہوتا, میری امت کے درمیان بغض نہ ہوتا, میری امت کے درمیان ایسے لوگ موجود نہ ہوتے جن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ محمد کو کسی بات کی خبر نہیں. اگر تم ایسے قتل کر دیتے تو سارے شک عقیدے والے ہو جاتے, یہ عقیدہ رکھتے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے پہلے کا علم بھی عطا فرمایا ہے, آخر کا علم بھی عطا فرمایا. بس ان جملوں کے ساتھ بات کو ختم کروں. ملعون ہے ملا جو کہے آپ کو خود سا. اکثر میں اپنے پڑھتا ہوں اور بڑا ذوق ہے اس کو پڑھنے میں, میرا دل کرتا ہے یہ پڑھوں, اس لیے پڑھتا ہوں. اگر ذوق کے ساتھ آپ سنیں. ملعون ہے وہ ملا جو کہے آپ کو خود سا, اے دشمن ایمان یہ تو کیا بول رہا ہے. کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, چلنا بھی بشر سا, رتبے میں انہیں بھائی بڑا بول رہا ہے. کلمہ بھی پڑھے خود کو یہ کہلائے مسلمان, کلمے سے پھر کر کے جفا بول رہا ہے. سمجھ لو نا میری بات ہے, جن کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. کلمہ بھی پڑھے خود کو یہ کہلائے مسلمان, کلمے سے پھر کر کے جفا بول رہا ہے. گمراہی میں بدمست ہے اتنا کہ یہ اپنی تقدیر کی کالک کو گٹا بول رہا ہے. ایمان کا دائی ہے مگر برسر منبر ابو جہل کے لہجے میں کھڑا بول رہا ہے. پیشے ہے اسے یاد بہت نور و بشر کی کہ ان کی حقیقت ہے, خدا بول رہا ہے. توحید کے پردے میں رسالت کا یہ منکر نسبت کا کٹا چل کر چلا بول رہا ہے. کرتا ہے جہاں ان کو جدا قرب خدا سے, قرآن وہاں سنت نہ بول رہا ہے. کرتا ہے جہاں ان کو جدا قرب خدا سے, قرآن وہاں سمت نہ بول رہا ہے. آؤں گا تیرے کام فقط میں ہی لحد میں, سن عشق نبی کا یہ دیا بول رہا ہے. کھول آنکھ اور سند دیکھ ہر ایک کے وہ قدسی ورفعنا لک ذکرک کی صدا بول رہا ہے. سورج بھی کرے ان کی تجلی کا نظارہ, خود چاند انہیں ماہ لقا بول رہا ہے. قدموں کو ترستے ہیں ستاروں کے وہ لشکر, ہر ذرہ یہاں صلی علی بول رہا ہے. چھولے تو دھڑک جاتی ہے پتھر کی بھی دھڑکن, تک لیں تو لگے رنگ حیا بول رہا ہے. چل دیں تو کرے ہر ایک بڑھ کے سلامی, تک لیں تو لگے ہنس دیں تو لگے حسن ادا بول رہا ہے. یہ بول ہمارے ہیں تو ہم بول رہے ہیں, پردے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. چھو لیں تو دھڑک جاتی ہے پتھر کی بھی دھڑکن. ابو جہل لے کر آیا تھا نا, چھو لیں تو دھڑک جاتی ہے پتھر کی بھی دھڑکن, تک لیں تو لگے رنگ حیا بول رہا ہے. چل دیں تو کرے ہر ایک برگ سلامی,
ہنس لیں تو لگے حسن ادا بول رہا ہے، یہ بول ہمارے ہیں تو ہم بول رہے ہیں، پردے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔